وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ مدینہ سے گورنر شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز نے الوداع کیا۔ اس سے قبل شہباز شریف مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیارت خاص کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر سعودی ولی عہد اور ترک صدر کے ساتھ دستخط کرنا اعزاز ہے۔ حرمین شریفین کے سائے میں طے معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن کی ضمانت بنے گا۔ اسلامی ممالکہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اجتماعی دفاع پر مبنی یہ معاہدہ سیکیورٹی اور دفاعی صنعت کے مشترکہ منصوبوں کو مضبوط کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ یہ خطے کے استحکام کو متاثر کرنے والے مشترکہ خطرات سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگا۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ معاہدہ علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کے حوالے سے تینوں ممالک کے ریکارڈ کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا معاہدہ، بھارتی تجزیہ کار مودی سرکار پر چراغ پا۔ بھارتی تجزیہ کار اشوک سوائن کا کہنا ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودیہ نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ پاکستان ایٹمی طاقت، سعودی عرب توانائی کی بڑی قوت اور ترکیہ نیٹو کا رکن ہے۔ مودی کی احمقانہ نیتن یاہو دوستی بھارت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ پاک سعودی ترکیہ تعاون سے پاکستان کے لیے بیش بہا فوائد دیکھ کر بھارت پاکستان کے مفادات کے اعتراف پر مجبور۔ بھارتی میڈیا نے پاک سعودی ترکیہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اہم دفاعی معاہدہ قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا انڈیا ٹوڈے کے مطابق دفاعی انضمام، مشترکہ فوجی مشقیں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پاکستان کی دفاعی صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ دفاعی پیداوار پاکستان کی جنگی تیاری مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ دفاعی معاہدے سے پاکستان کو ترکیہ کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتیں حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تاریخی کامیابی، ملک بھر میں آج سے پیر تک جشن منایا جائے گا۔ عمارتوں پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے قومی پرچموں کے رنگ نمایاں ہوں گے۔ ملک بھر میں عمارتوں کو سبز اور سرخ روشنیوں سے سجایا گیا۔ ادھر سعودی عرب میں بھی عمارتیں پاکستانی، سعودی اور ترک پرچموں سے روشن۔ مکہ معاہدہ سعودیہ، پاکستان اور ترکی کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ معاہدے سے ہماری دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ دفاعی معاہدہ خطے اور عالمی امن کے لیے تاریخی دستاویز ہے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی کارروائی مکمل، دوبارہ سپرد خاک۔ ڈاکٹر سمیہ سید کی زیر سربراہی 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے لاش سے مختلف نمونے لیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد واضح ہو جائے گا یہ قتل ہے یا خودکشی۔ میر رضا کے والد کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر اعتماد کا اظہار، رپورٹ آنے کے بعد حقائق عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ میر رضا کے والد کا کہنا ہے کہ میڈیا کی مسلسل توجہ اور عوامی دباؤ سے کیس میں پیش رفت ممکن ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے اپنی ذمہ داریاں مکمل کی، رپورٹ کا انتظار ہے۔ آڈیو پیغام سے متعلق سوال پر تبصرے سے گریز کیا، کہا آڈیو کی فورینزک تصدیق سامنے آنے تک کوئی رائے نہیں دے سکتے، غیر مصدقہ آڈیو پر بات کرنا مناسب نہیں۔ میر رضا کیس میں پولیس کو تاحال قتل اور خودکشی کے درمیان الجھن، تحقیقات کا دائرہ مالی معاملات تک وسیع۔ پولیس کو میر رضا کی لین دین سے متعلق مبینہ آڈیو بھی مل گئی۔ میر رضا سے رقم لین دین کے معاملات میں مختلف افراد سے تفتیش جاری، کیس کا کوئی اہم ثبوت تاحال پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ الٹی گنتی چلانے والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو 2/3 اکثریت کے لیے صرف 6 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ 2 روز بعد الیکشن میں 4 شیر منتخب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازوال ہے، پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ ضلع باغ کے 3 انتخابی حلقوں اور ضلع حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر ضلع پونچھ اور ضلع پلندری میں پولنگ مؤخر۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ مقتول رہنما کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر گرفتار۔ ملزمہ ماریہ کو لاہور پولیس نے سیالکوٹ سے گرفتار کیا۔ فیصل آباد کی رہائشی ٹک ٹاکر بقوا کے بعد سے مفرور تھی۔ ملزمہ کو موبائل نمبر کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا۔ لاہور میں ذہنی معذور لڑکی سے تھانے میں مبینہ زیادتی کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے گرفتار ملزم عمران انور کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا موقف تھا کہ مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے ملزم سے مزید تفتیش ضروری ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 جاری۔ 68 مربع کلومیٹر کا علاقہ کلیئر۔ کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 2 لاشیں بھی ملیں۔ آپریشن کے دوران سرغنہ شوکت ماما سمیت 4 دہشت گرد زخمی۔ 12 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہنگو میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 7 فتنہ الخوارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 27 سالہ کیپٹن حمزہ شہید ہو گئے۔ کیپٹن حمزہ اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کا مسلسل تعاقب کر رہے تھے۔ خوارج نے مسجد میں پناہ لی اور عبادت گاہ کا تقدس پامال کیا۔ طالبان رجیم کے ڈرون پروگرام، بھارتی فوجی انجینئرز اور القاعدہ کی معاونت کے باہمی گٹھ جوڑ نے افغانستان میں ڈرون صلاحیتوں کے تیزی سے فروغ کو نمایاں کر دیا ہے۔ برطانوی جریدے انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ۔ اکتوبر 2025 میں طالبان نے پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف ڈرون استعمال کیے۔ گزشتہ 11 ماہ کے دوران پاک افغان فریڈم فرنٹ کے خلاف کارروائیوں میں ڈرونز کا مسلسل استعمال کیا گیا۔ زیبک میں افغان فریڈم فرنٹ کے خلاف بڑے پیمانے پر ڈرون کارروائیاں کی گئیں۔ طالبان وزارت دفاع نے چینی کمپنیوں سے ہزاروں تجارتی کوڈ کاپٹرز اور ڈرون انجن خریدے۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کی آج سے ملک بھر میں ہڑتال۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اتحاد ملک شہزاد اوان کہتے ہیں ہڑتال غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ پورا ہڑتال کے دوران کسی سڑک کو بلاک نہیں کریں گے۔ حکمران اپنے لیے 12 کروڑ کی گاڑیاں خریدنے کے بجائے ملک کا سوچیں۔ پنجاب میں اب ہر صبح 5 بجے مرکزی سڑکوں کی دھلائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حکم۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ بازاروں اور کمرشل ایریاز میں ڈسٹ بن اور گاربیج بیگز استعمال کرنے کا حکم۔ کمرشل ایریاز سے ویسٹ ہٹانے کے لیے اوقات کار مقرر کرنے کی بھی ہدایت۔ ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ کی 5 تاریخ تک ادائیگی کا حکم۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ۔ اسلام آباد میں دن کے وقت اچانک شروع ہونے والی بارش نے موسم کا انداز ہی بدل دیا۔ یک بستہ تیز ہوائوں کے ساتھ بارش۔ لاہور کا موسم خوشگوار، ہلکی پھوار۔ کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود، شہریوں کو بارش کا انتظار۔ اعلیٰ امریکی فوجی افسر کا ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ۔ جنگ مزید طویل کرنے سے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین کو خدشات۔ کہا تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ غیر ملکی افواج کو خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے بین الاقوامی امور کے مشیر علی اکبر ولایتی نے ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی مسلح افواج کی کارکردگی، ایرانی عوام کی ثابت قدمی اور مزاحمتی محور کی جرت کو سراہا۔ لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست نے اس یقین کو مزید تقویت دی ہے کہ خطے میں عدم تحفظ کے باعث موجود غیر ملکی افواج کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ خطے کے ممالک باہمی تعاون میں اضافہ کر کے خطے کی سلامتی کو یقینی بنائیں۔ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کم کرنے اور دونوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کا کردار اہم رہا۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے اسلام آباد میں براہ راست مذاکرات کیے۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کیا جب دونوں فریق شدید کشیدگی اور باہمی نقصان کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ روابط نے اسے مؤثر ثالثی کے لیے منفرد مقام فراہم کیا۔
پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ ویسٹ انڈیز سے انگلینڈ پہنچ گیا. دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز شیڈیول. پہلا ٹیسٹ میچ 19 اگست سے شروع ہوگا. انگلینڈ کے خلاف سیریز سے قبل پاکستان ٹیم سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی. میجر طفیل شہید نشان حیدر کی 68ویں برسی. افواج پاکستان فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف کی جانب سے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش. طفیل آباد بورے والا میں شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب. میجر جنرل نعمان منظور آوان نے میجر محمد طفیل شہید کے مزار پر پھول رکھے. شہید کے مزار پر چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. آزاد جموں و کشمیر کے عوام کا پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار. پاکستان کے حق میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیا. ضلع حویلی کے غیور عوام نے پاکستان سے محبت میں فلک شگاف نعرے لگائے. آزاد کشمیر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے نعروں سے گونج اٹھا. اور پاکستان کا 79واں یوم آزادی اپنے بزرگوں کے قربانیوں، جدوجہد اور آزادی کے عظیم سفر کو یاد کرنے کا دن. گلیاں، مکان، دفاتر سب سج گئے. ہر طرف سبز پرچموں کی بہار. بازاروں میں بھی رش. لوگوں کو جشن آزادی کا بے چینی سے انتظار ہے.